بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شیخ عبدالقادرجیلانی۔ آپ 17 مارچ 1078 کو پیدا ہوئے اور 12 فروری 1166 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کو محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث الاعظم کے القابات سے جانا جاتا ہے، جو سنی حنبلی طریقہ کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ اگر بات کی جائے آپ کی ولادت اور آپ کے حالات زندگی کے حوالے سے، تو آپ کی پیدائش شب اول رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبدالقادرجیلانی بھی ماخوذ کیا جاتا ہے۔ وہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراقی تاریخی شہر مدائن کے قریب شہر مغربی گیلان میں یا اس کے قریب عراقی گاؤں بشتیر میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی کتب میں بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس کی تائید کرتے ہیں۔ شیخ عبدالقادرجیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبدالقادرجیلانی کی خدمات و افکار سے شیخ عبدالقادرجیلانی کو مسلم دنیا میں غوث الاعظم دستگیر کا خطاب دیا جاتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب، آپ کا شجرہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن عبداللہ الجیلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد مورث بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ ثانی بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن المثنی بن سید امام حسن بن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ اکابرین اسلام کے نزدیک شیخ عبدالقادرجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں؟ فرمایا اس زمانے کا کتب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے کہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واز کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا اور فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سالک السالکین میں لکھا ہے کہ جب عبدالقادرجیلانی کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے ہوئے اچانک آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئی کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ مان منادی غیب نے تمام عالم میں ندا کر دی کہ جمیع اولیاء اللہ اطاعت شیخ عبدالقادرجیلانی کریں۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے سب نے گردنیں جھکا دیں۔ اگر بات کی جائے آپ کے ایام طفولیت کی تو تمام علماء اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عبدالقادرجیلانی مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی۔ اسی طریقے سے سعادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ اسی طرح بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لاہ و لعب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے
یعنی جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبدالقادرجیلانی سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ اسی طرح آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبدالقادرجیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین سے ملتا ہے۔ یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبدالقادرجیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد 1095 عیسوی میں تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں حضرت ابو سعید مبارک المخزومی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ تحصیل علم کے بعد شیخ نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگل میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 1127 میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اگر حلیے پر بات کی جائے تو آپ کا جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا، بھویں ملی ہوئی تھیں۔ شیخ عبدالقادر نے شادیوں کے حوالے سے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ آپ کی ازواج کے نام سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ، سیدہ بی بی صادقہ مشہور ہیں۔ اولاد میں شیخ عبدالقادرجیلانی کی 4 بیویوں سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ شیخ سیف الدین عبدالوہاب، شیخ تاج الدین عبدالرزاق، شیخ شرف الدین عیسیٰ، شیخ ابو اسحاق ابراہیم، شیخ ابو بکر عبدالعزیز، شیخ ابو زکریا یحییٰ، شیخ عبدالجبار، شیخ ابو نصر موسیٰ، شیخ ابو الفضل محمد، شیخ عبداللہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے فرامین کے مطابق اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت اور ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک جب تک کہ اللہ تجھے کسی کامل بندے کی نسبت اور صحبت میسر نہ آ جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ کا فرمان ہے اہل دل کی صحبت اختیار کرو تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ اسی طرح میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ اسی طرح اگر حضرت شیخ کے کام پر بات کی جائے تو حضرت شیخ کا مشہور فرمان ہے کہ قبر حسین پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے۔ اگر بات کی جائے آپ کی علمی خدمات کی تو شیخ عبدالقادرجیلانی نے طالبین حق کے لیے گراں قدر کتابیں تحریر کی۔ ان میں سے چند کے نام میں عرض کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1 غنیت الطالبین، نمبر 2 الفتح الربانی، اسی طریقے سے ملفوظات، فتح الغیب، جلاء الخاطر، اور اسی طریقے سے ورد الشیخ عبدالقادرجیلانی، حدیقۃ المصطفیہ، الرسالۃ الغوثیہ، آداب سلوک، جغرافیۃ البعض الاشہب۔ شیخ عبدالقادرجیلانی کا انتقال 1166 کو ہفتہ کی شب 8 ربیع الاول 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت شیخ کے فیض کو تا رہتی دنیا تک قائم رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے روشن ستارے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔